لیکن بات تو وہی ہوئی نا کہ تکمیل دین ہو چکا تھا لیکن وہ بھی آپ تک بھی نہیں پہنچا، تو آپ کے ائمہ پھر بس فیل ہو گئے۔ اگر ہمارے عقیدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیل ہوئے تو آپ کے جتنا عقیدے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارے مذہب میں نہ قرآن کا عمل ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عمل ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں پہنچا بھائی، سب ناقص، سب ناقص۔ صحابہ نے جن قرآنوں کو جمع کیا تھا اپنے ہاتھوں سے، کس نے جلایا ان کو؟ عثمان صاحب نے۔ خلیفہ نے قرآن جلوا دیا ہے، جو اللہ نے نازل کیے تھے وہ عبارات وہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئے، اور یہ کہتے ہیں شیعوں کا قرآن ناقص ہے۔ اگر میں آپ کا پیکج لے کے جاؤں ایک غیر مسلم کے پاس اور اس کو اسلام کی دعوت دوں، اب یہ سنیے گا جو آپ کے عقائد میں سمجھ سکا ہوں ابھی تک، اگر میں اس سے یہ کہوں قرآن ہے ہمارے پاس کامل نہیں ہے، ہمارے پاس موجود پورا نہیں ہے، میں اس کو کہوں دین ہے ہمارے پاس کامل نہیں ہے، قرآن اللہ نے نازل فرمایا تھا انسانوں کی ہدایت کے لیے، آپ کے امام کے پاس رکھا ہوا ہے، انسانوں کے پاس ہے نہیں، حجت ہے نہیں انسانوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے حجت بنا کے قرآن کو نازل کیا تھا۔ آپ کے 12ویں امام کو اب تو موت کا خطرہ نہیں ہے، وہ کیوں نہیں آ رہے سامنے؟ اچھا تو آپ کے کدھر ہے آپ کا قرآن کدھر ہے؟ لے آئیں نظر سامنے، یہی تو مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، بس کہ آپ کے پاس قرآن ہے سمجھو نہیں، شیعہ کافر آپ کے پاس ہیں، سمجھو شیعہ تم تو کافر بنے نا، آپ علمی اور بات تم تو کریں نا، کافر علمی بنے، بات کریں، اور بھائی علمی بات یہی ہے، ہمیں علمی بات ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس نہ قرآن آپ ہے کے نہ پاس ہے نماز نا، آپ کے نہ پاس جمعہ ہے نہ سب سے تراویح بڑا ہے، آپ کے ہتھیار پاس ہے یہی کیا؟ ہے۔ السلام علیکم عبدالحق بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ پچھلے ہفتے بات کمپلیٹ نہیں ہو سکی تھی، میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ اچھا آپ کراچی سے آپ نکال کے تھے؟ جی جی جی۔ اچھا آپ نے جو بات کی تھی، میں نے اصل میں آپ سے سوالات کچھ اور کرنے تھے، لیکن آپ نے تو ایک دھماکہ کر دیا میرے سامنے۔ آپ نے کہا کہ جی جو دین ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ اس کے بعد میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ شیعہ مذہب میں دین کامل ہے کہ نہیں، پھر آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصی کو دے دیا، یعنی کہ آپ کے ائمہ آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں سے دین نہ شیعوں کو ملا، نہ کسی عام انسان کو ملا، نہ کسی مسلمان کو ملا۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا آخری نبی کے طور پہ، امام الانبیاء، تمام انبیاء کے امام بنا کر دین انسانوں تک پہنچانے کے لیے۔ اگر وہ دین ہی کامل نہیں پہنچا نیچے تک، تو اس کا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہونا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا فیلئر ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت فیلئر ہے۔ بالکل بالکل، آپ کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی غلطی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نہیں آپ میرے عقیدے کی بات نہ کریں، نہیں میرا عقیدہ نہیں، دیکھو بھائی صاحب، آپ کا دیکھو میری بات نہیں کاٹیں گے، آپ میری بات نہیں کاٹیں گے، میری بات کو نہیں کاٹیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو آپ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیلئر ہے، کس کے عقیدے کے مطابق فیلئر؟ آپ نے کہا کل بھائی سن لو نا، دیکھو بھائی اگر اس دفعہ ایک دفعہ مزید کاٹو گے تو گڈ بائی، میں آپ کو نکال کے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ اگر ادھر رہنا چاہتے ہیں گفتگو کے لیے تو بات کرنے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے آئے ہیں پورے دین لے کر، ٹھیک ہے نا؟ قرآن لے کر اور سنت لے کر، اور انہوں نے اپنے بعد کے قیامت تک ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ انفارمیشن یہی ہوئی جو پیکج اللہ نے ان کو دی ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی تو نہیں آنے والا، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے اس پیکج کے لیے کیا اہتمام کیا؟ جماعت عمریہ یہ کہتے ہیں انہوں نے صحابہ کو سکھایا جی، قرآن کو جمع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جی جمع نہیں کیا، جمع نہیں فرمایا۔ اچھا قرآن کی تفسیر انہوں نے خود قرآن کی تفسیر انہوں نے صحابہ کو سکھایا؟ جی ہاں سکھایا، ٹھیک ہے۔ سنت کیسے؟ نماز روزہ فروعات کے احکام، جی سب سے صحابہ کو سکھایا۔ سوال اب یہ ہے کیا قرآن کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے نقل کیا؟ جی نقل نہیں کیا، کوئی تفسیر نہیں ہے جی، پیغمبر کی کوئی تفسیر نہیں ہے۔ تفسیر کس کی ہے؟ فخر رازی کی ہے۔ تفسیر کس کی ہے؟ سمعانی کی ہے۔ تفسیر کس کی ہے؟ ماتریدی کی ہے۔ تفسیر سمرقندی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کوئی نہیں جی۔ قرآن کی آیات جو مستشابہات رہ گئے، نبی صلی اللہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جو علم کتاب دی ہے وہ نقل نہیں ہوئی۔ اچھا یہ دین ناقص ہے یا کامل ہے؟ آپ لوگ خود بتاؤ جی، اپنی ایمانداری سے خود بتاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تفسیر نقل نہیں ہوئی۔ اچھا فروعات میں کیسے؟ فروعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلال و حرام بتائے وہ کامل نقل ہوئے؟ جی نہیں، کامل نقل نہیں ہوئے، سب حلال و حرام نقل نہیں ہوئے، صحابہ نے یا نقل تابعی جو ہم تک نہیں پہنچے۔ یہ تو مسلمات میں سے جو دین کو آپ جیسے عوام الناس لوگ اگر اس کو نہیں جانتے ہیں تو نہیں جانتے، لیکن علماء اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ سب فروعات پہ حدیث نہیں ہے۔ بہت سارے فروعات ہیں جو غیر منصوص علیہ ہیں جن پہ کوئی حدیث نہیں، اکثر فروعات اسی طرح جن پہ نص کوئی نہیں، حدیث کوئی نہیں۔ اچھا تو اب مجھے بتائیں کہ یہ دین کامل کیسے پہنچی ہے آپ تک؟ دیکھیں جی تفسیر کچھ بھی نہیں ہے، تفسیر ایک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سنت پوری حلال و حرام کے مسائل آپ تک نہیں پہنچے۔ اچھا معرفت اللہ تعالی اس پہ جو احادیث پہنچے آپ تک، کیا وہ ان کا ایمان رکھتے ہیں؟ جی ایمان ہی نہیں رکھتے ان پہ۔ اہل سنت کی اکثریت کون ہے؟ اشاعرہ ماتریدیہ۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں یہ جو سنت میں آئی حدیث میں آئی ہے وہ حدیث صحیح چاہے بھی اس پہ ایمان ہی نہیں رکھتے جی، اسی لیے تو ان کی تکفیر ہوتی ہے۔
جماعت اہل حدیث ان کی تکفیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دہریوں سے باتیں کرتے تھے, ان کے لیے وجادلہم باللتی ہی احسن قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. کیا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھیسٹ حضرات کے ساتھ کیسے گفتگو کیا؟ ایک واقعہ کچھ بھی نہیں ہے جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا وجود کیسے ثابت کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. کن سے لیا؟ جماعت عمریہ نے. اب ان سے پوچھو کہ اگر نبی کی حدیث نہیں تو کن لوگوں سے تم نے لیا؟ عرض یہ ہے, یہ بات کہ دین یہاں تک ثابت نہیں پہنچی, کامل نہیں پہنچی آپ لوگوں تک, علماء تک, جماعت عمریہ کے علماء تک, یہ تو 100% ہے, اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو سوال یہ ہے, یہ جو دین اس کس کی فیلئر ہے؟ کس کی ناکامی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیلئر, اللہ کی فیلئر ہے, یا کس کی فیلئر؟ آپ کے عقیدے کے مطابق خاموش ایک منٹ بات کرنے دیں بزرگوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنے بات تعین ہی نہیں کیا, امام ہی نہیں بنایا جی. وہ صحابہ پہ اتکا کیا, صحابہ نقل کریں گے, صحابہ نے نقل ہی نہیں کیا جی. فیلئر کس کے؟ خود پیغمبر کی فیلئر ہے. اور پیغمبر نے کس کے حکم پہ یہ کام کیا؟ اللہ کے حکم پہ یہ کام, اللہ اور رسول کے فیلئر ہے. فیل اندر فیل ختم. شیعہ مذہب پہ آتے ہیں, شیعہ مذہب پہ آتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فل پیکج دیا, قرآن, سنت, حلال, حرام. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جتنا اللہ نے اس کو علم دیا تھا, ایک حرف بغیر کم کے امام علی علیہ السلام کو دیا. امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام آج امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے. تو وہ محفوظ ہے, کچھ بھی ضائع نہیں ہوا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جیسے معصوم پہ اتکا کیا کہ ہر زمانے میں اس کے علم کا ایک حامل ہوگا جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علم تھا, کیا وہ ہم شیعوں تک پورا پہنچا؟ ہم شیعوں تک پورا نہیں پہنچا, لیکن تفسیر قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ, بلکہ کامل حصہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے لکھایا تھا. شیعہ علماء نے کچھ اس کا ضائع کر دی, کچھ حصہ ہم تک پہنچ گیا. حلال و حرام پر تقریباً ہر مسئلے پر ہمارے پاس حدیث موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات پر ہم سب پہ یقین ہے اور سب پہ ہمارے پاس نصوص موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ثابت کرتے تھے, اس کے مناظرات ہمارے پاس موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے دعائیں پڑھتے تھے خطبے, وہ خطبے ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہم ادعا نہیں کرتے کہ ہمارے پاس جتنا علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں تھا وہ ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن جتنا ہمیں حاجت ہے, جتنا اس دور میں ہماری زندگی گزر کر سکتے, عقیدے میں, عمل میں, حلال حرام میں, وہ ہمارے پاس الحمدللہ سب موجود ہے. یہ آپ کے سوال کا جواب. لیکن بات تو وہی ہوئی نا کہ تکمیل دین ہو چکا تھا, لیکن وہ بھی آپ تک بھی نہیں پہنچا. تو آپ کے ائمہ پھر فیل ہو گئے. اگر ہمارے عقیدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیل ہوئے تو آپ کے عقیدے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہمیں حاجت ہے, دیکھ ہمیں پورا دین کی ضرورت نہیں. میں جو فرض نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احکامات ہیں اور جتنا علم ہے, مجھے سب کی ضرورت نہیں, وہ مجھے اتنی گنجائش نہیں ہے. پلیز اجازت دے دیں کہ میں ایسے احکام ہیں جو ابھی ان کا وقت نہیں آیا, مستقبل میں ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, وہ ان کی مجھے حاجت نہیں ہے. جتنا مجھے حاجت ہے وہ پہنچا ہے. دیکھیں یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو انفارمیشن تھا, آپ کے نظر وہ مر گئے تو ختم ہو گیا جی, وہ انفارمیشن بھی ختم ہو گیا نا. ہمارے ہم کہتے ہیں وہ زندہ ہے, وہ موجود ہے. جتنے انبیاء پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی وہ ہے وہ ضائع نہیں ہوا, وہ سب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور آج امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے. ہمیں جتنی حاجت ہے وہ ہمارے پاس ہے. ہاں پورا نہیں ہے جتنا پیغمبر کے سینے میں بے انتہا علم کہ وہ سمندر کی کوئی حد نہیں, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. بالکل صحیح فرما رہا, وہ نہیں میرے پاس, وہ امام, لیکن وہ ضائع نہیں, وہ موجود ہے, دنیا میں ہے. اصل میں آپ کے جو عقائد ہیں نا, آپ کے عقائد, میں عام شیعہ بندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ کے عقائد اتنے پرابلمٹک ہیں کہ اگر میں ان عقیدوں کو لے کے, کیونکہ میں تبلیغ کرتا ہوں ملحدین کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی, جو میری کوشش ہوتی ہے جہاں تک میری دسترس ہو, اگر میں آپ کا پیکج لے کے جاؤں ایک غیر مسلم کے پاس اور اس کو اسلام کی دعوت دوں, اب یہ سنیے گا جو آپ کے عقائد میں سمجھ سکا ہوں ابھی تک, اگر میں اسے یہ کہوں قرآن ہے ہمارے پاس کامل نہیں ہے, ہمارے پاس موجود پورا نہیں ہے, میں اس کو کہوں دین ہے ہمارے پاس کامل نہیں ہے, میں اس کو کہوں جمعے کی نماز قرآن میں لکھی ہے لیکن ہم نے پڑھنی نہیں ہے, امام نہیں ہے, عید کی نماز ہمارے پر واجب نہیں ہے, جہاد ہم نے کرنا نہیں ہے, تو میں جب اس کے سامنے یہ عقائد رکھوں گا جہاد کیا, تو وہ مجھے بولے گا, وہ مجھے کہے گا, سنے وہ مجھے کہے گا کہ پہلے اپنے دین کو تو مکمل کر لو پھر مجھے دعوت دینا. جبکہ میرا جو عقیدہ ہے, اہل سنت کا جو عقیدہ ہے, اس میں دین بھی کامل ہے, اس میں قرآن بھی کامل ہے, اس میں ہم جمعہ بھی پڑھتے ہیں, اس میں سب کچھ کرتے ہیں. آپ کا جو عقیدہ ہے اگر میں غیر مسلم کے سامنے رکھوں کیسے سمجھے گا وہ؟ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں بالکل بات سمجھ میں. آپ جھوٹ کہہ دیں گے نا, ان کو جھوٹ کہہ دیں گے کہ سب کچھ ہمارے پاس کمپلیٹ ہے. نہیں بالکل ہمارے پاس اجماع ہے, سب اجماع. قرآن دیکھو تفسیر دکھاؤ, قرآن کی تفسیر, اور آپ کہتے ہیں نا کہ پورا دین آپ تک پہنچا. اجازت دے دیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہمیں دکھاؤ. تمہارے پاس سمرقندی کی تفسیر ہے, پلیز میری بات نہ کٹیں, مجھے بات کرنے دیں. اب میں نے آپ کی بات پوری سنی. آپ اگر کسی کو جھوٹ بتاؤ نا کہ میرے پاس یہ سب کچھ فلان چیز کامل ہے, اللہ نے نازل, وہ آپ بیچارہ اس کو پتہ ہی نہیں, وہ آپ کی بات مان لیتا ہے, کہتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے. اس کو جب وہ 10 سال کے بعد پتہ چل جائے گا نا کہ سب جھوٹ تھا, تمہارے مذہب میں نہ قرآن کامل ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کامل ہے, نہ کوئی کچھ بھی نہیں پہنچا, بھائی سب ناقص.
تو وہ اس وقت پتہ چلے گا نا, کچھ سال بعد اس کو پتہ چلے. لیکن اگر اس کو صحیح بتا دیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا حامل ہم لوگ نہیں ہیں بھائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا قیامت تک. یا آپ نہ سمجھے کہ ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے یہی صرف پیغمبر کے پاس صرف یہی تھا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے پاس جتنی حاجت ہے, تفسیر حاجت ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر موجود ہے. صحیح عقائد چاہیے توحید پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید ہمارے پاس موجود ہے. حلال حرام کے مسائل جتنے چاہیے, مواعظ چاہیے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ماشاء اللہ ادھر موجود ہے. یہ جب بتائیں گے الحمدللہ رب العالمین اور ثابت بھی کر کے دکھائیں گے, وہ 10 سال 20 سال 30 سال محنت کرے گا, ریسرچ کرے گا, یہی بات اس کو پتہ چلے گا کہ جتنے مجھے حاجت ہے وہ موجود ہے. الحمدللہ مذہب حکم ہے, مذہب حکم ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ آپ اس کو شروع سے جھوٹ بتا دیں گے کہ ہمارے پاس فل پیکج ہے, وہ بیچارہ خوش ہو جائے گا, مسلمان ہو جائے گا, بعد میں پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بتا رہے ہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. چلے میں آیا کسی اور سوال. اگر آپ کے پاس فل ہے نا, اگر آپ سچ بتا رہے ہیں تو پیغمبر کی تفسیر دکھائیں. آپ مجھے بتائیں کہ تفسیر کا وعدہ کس نے فرمایا؟ قرآن کا وعدہ اللہ نے کیا, تفسیر کا کہاں بولا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. اللہ وہ ذات ہے جس نے مکہ والوں میں پیغمبر بھیجا, اس کی شان یہ یتلو علیہم آیات ہے. پہلی بات ہے کہ وہ قرآن کی آیت تلاوت کرتا ہے, وہ یعلمہ الکتاب, اس کے بعد اس کتاب کی تعلیم بھی دیتا تھا. صرف یہ نہیں قرآن پڑھتا ہے معنی نہیں بتاتا. تعلیم دی ہے. مولوی ہوتا ہے نا, وہ جو حافظ ہوتا ہے تراویح پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ معنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کرتا. قرآن اگر پڑھتا بھی ہے تو ہر ایک آیت کی تفسیر بھی بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہتا کس نے وعدہ کیا؟ قرآن نے وعدہ کیا. وہ کہاں ہے بتاؤ جی. تھوڑی دیر پہلے آپ کا میں سارا ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا. قرآن اللہ نے نازل فرمایا تھا انسانوں کی ہدایت کے لیے. آپ کے امام کے پاس رکھا ہوا ہے, انسانوں کے پاس ہے نہیں, حجت ہے نہیں انسانوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے حجت بنا کے قرآن کو نازل کیا تھا. آپ کے 12ویں امام کو اب تو موت کا خطرہ نہیں ہے, کیوں نہیں آ رہے سامنے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی صاحب, آپ اگر لوگوں کو جھوٹ بتاؤ گے نا, تو جب تک وہ جھوٹ اس کو پتہ نہیں کہ جھوٹ ہے, وہ تو چلتا رہے گا. دیکھو بھائی, میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ یہ آپ کا کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار. یہ دیکھو جی, یہ دیکھو جزء السابع چاپ المکتب الاسلامی. یہاں پر عمر صاحب کا یہ حدیث ہے کہ انہوں نے خطبہ پڑھی اور سند بھی صحیح ہے. عبد الرزاق عن معمر عن ابن جدعان عن یوسف ابن مہران انه سمع ابن عباس یقول. یہ سب رجال ثقات ہے اور سند متصل ہے, اس میں کوئی اشکال بھی نہیں. ابن جدعان علی ابن زید ابن جدعان یہ ان رجال میں سے ہیں جن کے متعلق ذہبی صاحب فرماتے ہیں کہ گرچہ اس میں لین ہے, لیکن اس کی حدیث کبھی صحیح سے ساقط نہیں ہو سکتا, صحیح کے رتبے سے پائنتر نہیں. بقیہ رجال تو بالاجماع یہ سب بخاری مسلم کے رجال ہیں. عمر صاحب نے خطبہ دیا, فرمایا لا تخدعن عن آیت الرجم فإنها قد نزل في كتاب الله عز وجل وقرأنا. آیت رجم سے غافل نہ ہونا, یہ قرآن میں نازل ہوئی ہے, ہم اس کو پڑھتے تھے. ولكنها ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارا قرآن چلا گیا, ضائع ہو گیا ان کے, یہ بھی انہی آیات میں ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب بھائی آپ ادھر دیکھو, ایک حدیث نہیں آپ کے پاس کہ قرآن کامل ہے, صحابہ کا ایک قول نہیں کہ قرآن کامل ہے. یہ اس طرح کے ہمارے پاس اجماع. یہ عمر پر مسلمان نہیں تھا, مسلمان تھے. انہوں نے جو ایک منٹ بھائی صاحب, اجماع کس کو بولتے ہیں؟ اجماع بولتے ہیں سب کا عقیدہ. جب عمر کہہ رہا ہے کہ بہت سارا قرآن گیا ہے, تو عمر کا ایک قول دکھاؤ نا, عائشہ کا ایک قول دکھاؤ, کسی صحابی کا قول دکھاؤ کہ بھائی قرآن کامل ہے. اجماع کیسے بنتا ہے بھائی؟ اجماع اس طرح بنتا ہے نا کہ سب کا عقیدہ ہے. جب آپ کے لیڈر حضرات صحابہ ہیں, تابعین ہیں, وہ ان کا ایک قول نہیں ہے کہ قرآن کا, ان کے اقوال ہیں قرآن ناقص ہے, تو اجماع کیسے بنا؟ فراڈ ہے نا, فراڈ. یعنی سنے بات سنیں, دیکھیں آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ چلے ہم تو غلط ہیں, آپ صحیح نہیں ہے نا, آپ بھی تو صحیح نہیں ہے. بلا شک آپ غلط ہیں, بلا شک آپ غلط ہیں. تو آپ صحیح ثابت کر دینا اپنے آپ کو. آپ کا قرآن کی طرح, آپ کی تفسیر کی طرح نہیں ہے نا آپ کے پاس بھی, تو پھر آپ بھی غلط ہیں. پھر آپ صحیح کیسے؟ اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر ہے, یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام. اچھا, یہ تفسیر کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل وہی اوریجنل تفسیر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ سند ہے جی, ہر حدیث کے ساتھ سند ہے. اللہ نے قرآن کا وعدہ کیا, تفسیر کو ہم نے کیا کرنا ہے قرآن کی طرح. اچھا میں دیکھیں, میں کسی اور مسئلے پہ آپ سے سوال پوچھنا تھا. سنیں دیکھو, یہ تان تو شیعوں پہ تو نہیں بنتی کہ قرآن تمہارا ناقص ہے نا, یہ تو مشترک ہے. تو قرآن ہے ہی نہیں نا آپ کے پاس, ناقص کو تو چھوڑ دیں, آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں. کیوں نہیں؟ یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے. یہ کون سا قرآن ہے؟ یہ تو قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. نہیں, مصحف عثمانی عثمان نے اپنے سے تو نہیں لایا تھا نا, عثمان پہ تو نازل تو نہیں ہوا تھا نا. دیکھیں اچھا, میں نے آپ سے سوال کچھ اور کرنے تھے. سنیں بات سنیں, میں آپ سے سوال کچھ اور کرنے والا. یہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا پہ احسان ہے کہ وہی عثمان پہ نازل ہوئی ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے. آپ مانتے نہیں نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے. عثمان نے سارے مصاحف جلوا دیے, سارے مصاحف کو, سارے قرآنوں کو جلا دیا. ایک ہی بچ گیا بھائی, اب کہتا ہے کہ اس پہ کیوں عمل کر رہا ہے. یہ جو قرآن جلانے کا نا, یہ بچوں کو بیوقوف بنایا کریں, مجھ سے اس طرح کی بات مت کریں. وہ جو جلائے تھے
وہ قرات تھی, وہ قرآن نہیں جلائے تھے. ابھی بات سن رہے ہیں, میں نے آپ سے سوال کچھ اور ایک منٹ اگر ثابت ہو جائے کہ عثمان نے قرآن جلائے تھے یار یاری میں آپ سے بات کچھ اور کرنے جا رہا تھا. سنیں, میں نے نہیں کہتے یہ بچوں والی بات ہے نا, اتنی باطل بات میں نے کی ہے. عثمان نے اگر قرآن جلائی تھی جو صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی, میں آپ جو صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی یاری, لاسٹ ویک میں سوال چلیں جی چلیں, پھر یہ نہیں کہنا بچوں والی بات ہے. کوئی نہیں, دیکھو لوگوں, مسلمانوں کا اجماع ہے جو قرآن کی بے حرمتی کرے وہ کافر ہے بلا شک. نہیں یہ تو خلیفہ قرآن اگر سنیں بات سنیں, اگر قرآن میرے گھر میں پڑا ہوا ہے اور میں نے اس کو تلف کرنا ہے تو میں کیا کروں گا؟ دفن کریں گے. قرآن کو تلف کرنے کے لیے میں کیا کروں گا؟ دفن کریں گے نا, وہ تو جلانے کا نہیں. تو اگر میں نے اگر مجھے شک ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قرآن جلانا. سن تو لیں مجھے بات کرنے دو نا, مجھے بات کرنے دو. دیکھیں مسلمانوں کا اجماع ہے جو قرآن کی بے حرمتی کرے وہ کافر ہے. صحابہ نے جن قرآنوں کو جمع کیا تھا اپنے ہاتھوں سے, کس نے جلایا ان کو؟ عثمان صاحب نے. عثمان, یہ صحابہ جنہوں نے, عبداللہ ابن مسعود جس کے متعلق حدیث من اراد ان يقرأ القرآن طرا كما انزل الله فليقرأ على قراءة ابن ام عبد, جو اس طرح قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے جیسے اللہ نے تازہ نازل کیا, عبداللہ ابن مسعود کی طرح تلاوت کرے. اس کی قرآت کو پتہ ہے کسے, اس کے قرآن کو کس طرح جلایا؟ اس کو فرائی کیا تیل میں. آپ نے دنیا میں سنا ہے فرائیڈ چکن, سنا ہوگا آپ نے, فرائیڈ سمبوسے, فرائیڈ قرآن بنا دیا ان لوگوں نے. وہ کس کی؟ عبداللہ ابن مسعود. اور بھائی قرآنوں کو جلا دیا, صحابہ کے لکھے ہوئے, ہاتھوں کے لکھے ہوئے قرآنوں کو جلا دیا. جو قرآن کی بے حرمتی کرے وہ کافر ہوتا ہے. آپ مجھے بتاؤ, یہ کہتا ہے پھر انہوں نے طریقہ بنایا جو قرآن کو ضائع کرے اس کو جلا دے. ابھی تک سنت چلی قرآن جلانا, قرآن جلانا ان کا سنت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے قرآن جلاؤ. میری بات سن لیں, میں سوال کچھ اور کرنے آیا تھا. آپ کی ٹیکٹکس جو ہے نا یہی ہیں کہ ہمارا مذہب ہے تو نہیں, تعریف قرآن پہ نہیں, میں یار سوال کچھ اور کرنے آیا تھا. سنیں, سوال کرو, چل سوال کرو. اور نہیں یار چھوڑ, جلائے تھے قرآن صحیح مکمل کر کے, مکمل. ہاں تو بچوں والی بات ہے نا بھائی, بچوں والی بات ہے نا. اور سن لے, نہیں بات سن لے, میں آیا کون سی بچوں والی بات ہے؟ عثمان نے جلایا نہیں جلایا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر میرے کو سنے بھی تو صحیح نہ, سنتا کوئی ہے نہیں, یہ اپنی بولی جا رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پھر سن لیں. دکھانے کی بات نہیں ہے, آپ سنیں میرے سے. بات یہ ہے, میں دعویٰ کیا میں آپ کو بتاتا رہا ہوں, سن تو لیں پہلے بات تو پوری سنیں. کاظم بھائی اس کو بات کرنے دو بھائی. جب قرآن جو ہے اس کو ایک جگہ جمع کر لیا گیا, اس میں سے جو بھی ڈفرنٹ حروف میں نازل ہوا تھا, وہاں پہ جب پرابلم اٹھ پڑا تو اس کو اگر انہوں نے ایک جگہ جمع کر کے ایک حروف میں قائم کر کے کہا کہ اب یہ والا نسخہ جو ہے پوری امت میں پھیلا دیا جائے, جو نسخے نہیں چلانے تھے آگے ان کو اگر تلف کیا تو تلف کرنے کے لیے جلایا, تو اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس میں میں بتاتا ہوں. مسئلہ وہ جو حروف جن کو جلائے وہ اللہ نے نازل کیا تھا کسی اور نے نازل کیا تھا؟ اچھا میرے پہلے سوال کا جواب دیجیے گا. یہ جو حروف ہیں, سن لیں, جو حروف ہیں ان کے میننگ الگ تھے یا میننگ ایک ہی تھے؟ الفاظ دیکھیں, مجھے میننگ سے کام نہیں ہے, الفاظ قرآن کے الفاظ یہ اللہ نے نازل کیا. سنیں, تلاوت قرات مختلف تھی, مطلب ایک ہی تھا قرآن کا. جو قرآن موجودہ قرآن ہے مطلب وہی ہے نا. وہ قرات اس میں نہیں ہے, اس میں قرات ہے ہی نہیں, قرات مختلف. یہ جو قرآن جلائے تھے عثمان صاحب نے, آپ کہتے ہیں وہ مختلف حروف ہے, یعنی مختلف کلمات کے حامل تھے. یا اللہ نے نازل کیے تھے یا شیطان نے نازل کیے تھے؟ اللہ نے نازل کیے تھے. مطلب کیا تھا ان کا؟ میننگ تو ایک ہی تھا. اللہ نے نازل کیا تھا نا, اللہ کو رسول. پلیز اجازت دیں, کتنے قسم کی انگلش بولی جاتی ہے, اجازت فرمائیں. اللہ اور رسول, اللہ نے نازل کیے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوا دیے, صحابہ نے لکھ دیے. یہی ہے نا. صحابہ نے فراڈ تو نہیں کیا, اپنے سے تو نہیں لکھا نا, جعلی قرآن تو نہیں بنایا نا. صحابہ نے جعلی قرآن بنائے تھے یار, بس اللہ کی جانب سے آیا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے, صحابہ نے لکھا ہے, یعنی اس میں باطل کچھ بھی نہیں ہے, وہ نسخ بھی نہیں ہے, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم ہے کہ ان کو جلایا جائے, یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. تو آپ قرآن پورا جلا دیا کیا؟ او بھائی وہ حروف ہیں جن کو جلا دیا, وہ پورے جلا دیا نا, وہ پورے جلا دیا ہے. حروف ہے, او بھائی سب جلا دیا نا. او بھائی جو اللہ نے نازل کیے تھے وہ پورے جلا دیے, آپ جو اس کے اپنے کاپی کے علاوہ سب جلا دیا نا. سنیں, میں نے آپ سے سوال کیا, انگلش کتنے قسم کی مارکیٹ میں بولی جاتی ہے؟ انگلش کتنے قسم کی بولی جاتی ہے؟ انگلش بات نہیں کاٹیں گے نا. سنیں جی, چلیں. دیکھیں, انگلش اللہ کی جانب سے نازل نہیں ہے. انگلش کتاب کو جلا دو. کتنی قسم کی عربی بولی جاتی ہے؟ پلیز اجازت دیں. اللہ کی جانب سے جو بھی نازل ہوا ہے وہ قید و حق ہے, اس پہ ہمارا ایمان ہے. اگر وہ باطل ہوتا, خطا ہوتا, اللہ نازل ہی نہیں کرتا. اگر وہ باطل ہوتا, خطا ہوتا, جبرائیل لے کے نہ آتا. اگر وہ جلانے کے لائق ہوتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اللہ نازل کرتا نہ اس کو لکھواتا. اگر وہ جلانے کے لائق ہوتا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وصیت کرتے کہ اس کو جلا دو, اس کو جلا دو. جو اللہ نازل کرتا ہے, اللہ نے غلطی کی ہے, نازل کیے عثمان سے. ایک منٹ, خاموش. یہ کہتا ہے تمہارا قرآن ہو رہا ہے. اللہ نے غلطی کی تھی,
جبرائیل نے خطاری کی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس سے غلطی ہو گئی تھی کہ انہوں نے لکھوایا ہے عثمان صاحب تباہ کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں. کس نے حق دیا تھا عثمان کو جلانے کا؟ کس کی خطا کی تصحیح کر رہے ہیں عثمان صاحب؟ کس نے دیا تھا؟ اللہ کی خطا کی تصحیح ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کس کی خطا کی تصحیح فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ کرو. انگلش کے الفاظ سے اس کا کوئی ربط ہی نہیں ہے. سن لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی سن لیجیے گا. آپ کی ٹیکٹکس یہ ہے کہ میرے مذہب میں تو جھول ہیں جس کو میں صحیح نہیں کر سکتا، پروف نہیں کر سکتا، تو دوسرے مذہب پہ کیچڑ اچھالو. ٹھیک ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں آپ کے پاس قرآن ہے نہیں، اب میرے پاس تو ہے نہیں، میں کیا کروں؟ دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالو. فرض کرو شیعہ کافر ہے، تم اپنا ثابت کرو نا. شیعہ کافر تم اپنا ثابت کرو نا. تمہارے خلیفے نے تو وہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا وہ جلا دیا، اکثر سب جلا دیا. شیعہ کو کافر نہیں کہتے. سن لے بات سن. او بھائی پھر قرآن کیسے کامل ہے؟ یہ جب خود کہہ رہے وہ حروف جو اللہ نے نازل کیے تھے خلیفہ نے اس کو جلا دیا جی، تو کامل کیسے ہے؟ آپ دنیا کو جو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ حروف کیا چیز ہے، آپ نے مانا. میں نے بیوقوف، آپ صحیح بتا دینا. 6 یا 7 حروف میں قرآن نازل ہوا. ان 6 یا 7 حروف کا مطلب ایک ہی تھا جو کہ آج کا موجودہ قرآن ہے. کس نے کہا کہ مطلب ایک ہی تھا؟ کس نے کہا مطلب حروف کیا چیز ہے؟ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مطلب ایک ہی تھا. تو حروف کیا چیز؟ شیخ صاحب سن لیں، حروف بولتے ہیں کلمات کو، عبارات کو. مختلف عبارات ہیں، ان کے معنی ایک تھے یا مختلف تھے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. وہ کسی کو نہیں پتا کہ ان میں کیا لکھا تھا. ٹھیک ہے نا، وہ ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وہ ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھ رہے تھے، سن لیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھ رہے تھے، وہ لے کے گئے، انہوں نے کہا یہ تو ڈیفرنٹ طریقے سے پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، میننگ تو ایک ہی تھا، مطلب تو ایک ہی تھا. نہیں، یہ نہیں بتا کہ میننگ ایک ہے، یہ نہیں بتا کہ میننگ ایک ہے. اگر مطلب کسی حدیث میں نہیں کہ میننگ، نہیں یار یہ دو نمبری نہ کریں. اگر مطلب ڈیفرنٹ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بنتی کہ اس کا مطلب مختلف ہے، وہ مختلف ہے. پیغام جو اللہ کا آیا وہ ایک ہی مطلب کا آیا ہے. دیکھیں ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے دوسرے کلمات کے ساتھ، دوسرا شخص پڑھ رہا ہے دوسرے کلمات کے ساتھ. عمر نے اس کو پکڑا پیچھے سے، حکیم ابن حزام کی بات ہے، اس کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچ کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ قرآن جو ہے دوسری طرف پڑھ رہا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پڑھ، اس نے پڑھ کے سنایا، کہتا ہے یہ صحیح. عمر سے کہا کہ تو پڑھ کے سنا، اس نے اپنے طرف سے الفاظ کے ساتھ کہا دونوں صحیح ہیں، دونوں اللہ نے نازل کی. یہ نہیں فرمایا کہ معنی ہے کہ قرات مختلف نہیں، سن لیں اجازت دیں. اس میں کئی نہیں ہے کہ یہ لہجات کا اختلاف تھا. اس میں حدیث میں یہ ہے کہ اس میں عبارات مختلف تھے. اب معنی ایک تھے یا مختلف تھے وہ کسی کو نہیں معلوم، وہ اللہ کسی کو نہیں معلوم ہے نا، اسی لیے انہوں نے چینج نہیں کیا. اجازت دونوں اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہیں، تو کسی کو حق نہیں ہے کہ کہہ دے یہ صحیح ہے وہ غلط ہے اس کو جلا دو. آپ کے خلیفے کو کس نے حق دیا تھا کہ جلا دے؟ اچھا تو آپ کے کدھر ہے؟ آپ کا قرآن کدھر لے آئے نظر سامنے. یہی تو مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. سمجھو شیعہ کافر ہے، اور سمجھو شیعہ تم تو کافر بنے نا، اور تم تو کافر بنے. اور بھائی علمی بات یہی ہے، ہمیں علمی بات ہے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، آپ کے پاس نہ قرآن آپ کے پاس ہے نا، آپ کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے کہ شیعہ کافر. شور کرنا تھا آپ نے، مجھے قرآن پہ اٹکا دیا. سوال میرے سن لیں، سوال اور کرو، لیکن میں ایک جملہ عرض کروں. دیکھو ان کے پاس یہ ہتھیار ہے کہ شیعہ کہتے ہیں قرآن کا ناقص سے لہذا شیعہ کافر، جبکہ ان کے اب پتہ چلا نا، یہ انہوں نے اعتراف کیا، ان کی شاباش کہتا ہوں ان کو، اور ان کے بڑے آتے بھی وہ بھی اعتراف میں ان سے لے لیتا کہ عثمان صاحب نے قرآن جلایا نا. قرآن تو حروف جلائے نا، قرآن تو نہیں جلایا، حروف جلائے مختلف. حروف کس کے حروف جلایا؟ آپ نے مانا کہ حروف کا مطلب ایک ہی ہے، آپ نے مانا، تو اس کا مطلب جو معنی ہے قرآن کا وہ تو موجود ہے یہاں پہ، محفوظ ہے. اجازت دیں. حروف کا مطلب ہے عبارات، کلمات. قرآن جلائیں جو یہ قرآن ہے مختلف کلمات ہے، دوسرا قرآن ہے مختلف کلمات کے ساتھ. اللہ کے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، لوگوں کا عقیدہ ہے قرآن ایک ہی حرف پہ نازل ہوا ہے. یہ لوگوں کے ایسے عقائد ہیں کہ وہ بالکل ان کے اپنے پہ حجت لاتے ہیں نا. ہمارے عقائد آپ کے پاس تو قرآن ہی نہیں ہے، چھوڑ دیں. ہمارے پاس کیوں قرآن نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے. پلیز خاموش ہو جاؤ، ایک مجھے بات نہ کاٹو نا. کہاں قرآن؟ خلیفہ نے قرآن جلوا دیا ہے. جو اللہ نے نازل کیے تھے وہ عبارات وہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئے، اور یہ کہتے ہیں شیعوں کا قرآن ناقص ہے. جو اللہ نے نازل کیا وہ تمہارے پاس نہیں ہے نا، ان میں سے ایک ورژن ہے، باقی ورژن تو نہیں ہے. جو اللہ نے نازل کیا وہ آپ کے پاس بھی نہیں ہے. چھوڑے اس بات کو، ابھی میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، سن لیں.